یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے۔ یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے۔ ارے گردن میں تیری ہے تنگ رسیں، گردن میں تیری ہے تنگ رسیں، پہنانے والے نہ آئیں۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارے مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، کہ پیوست ہیں غریب کے پہلو میں برچھیاں، ارے تم کو بھی اٹھنے دیتی تھیں، نہیں ٹوٹی پسلیاں، ارے لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، کہ دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، ارے وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، کہ حیدر تڑپ رہے ہیں، پیمبر ہیں بے قرار، ارے تم کیسے سن رہی ہو
صدائیں یہ بار بار، ارے ایک شور ہے زمین پر، ایک شور ہے زمین پر، گرا لو حسین کو یا فاطمہ، ردا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ، ردا میں چھپا لو حسین کو۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ آپ تمام مومنین سے بس ادب گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ باہر سے آنے ہوئے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں سید حمزہ علی نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلندتر صلوات۔ برائے صحت و سلامتی کل مومنین و مومنات بآواز بلندتر صلوات۔ برائے عظمت محمد وآل محمد بآواز بلندتر صلوات۔ جھکتی ہے جب تیری یہ پرنور جبیں، تب مصلی پہ کوئی نور بکھرتا ہوگا، تیری خیرات پہ آیات اترتی ہیں تو پھر تیرے سجدوں میں تو رب آپ اترتا ہوگا، بشر کا ادراک کہ جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے، اور وہ جس کی ٹھوکر، ہاں وہ
وہ جس کی ٹھوکر کا دوسرا نام زندگی ہے، وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے، وہ بس علی ہے۔ شعر قابل غور۔ یہ سب ہے اس کی ولا کے درجے، سلے ہیں سب اس کی معرفت کے، یہ سب ہیں اس کی ولا کے درجے، سلے ہیں سب اس کی معرفت کے۔ ارے وہ جس کے صدقے کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے، ارے وہ جس کے صدقے کوئی نبی ہے کوئی علی ہے، وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے، وہ بس علی ہے۔ اور عقیدے کا شعر ہے، وہی نبی کو بتا رہا ہے جو آیتیں لے کے آ رہا ہے، وہی نبی کو بتا رہا ہے جو آیتیں لے کے آ رہا ہے۔ ارے یقین ہے مجھ کو جو ذات آیات بھیجتی ہے، وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے وہ بس علی شیخ قابل غور۔ اور میں سبھی محترم ہیں جن کے کھلونے لوح قلم ہیں جن کے، اور میں سبھی محترم ہیں جن کے کھلونے لوح قلم ہیں جن کے۔ ارے وہ جس کی اولاد چاند سورج سے کھیلتی ہے، وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، اور میں سبھی محترم ہیں جن کے کھلونے لوح قلم ہیں جن کے، اور میں سبھی محترم ہیں جن کے کھلونے لوح قلم ہیں جن کے۔ ارے وہ جس کی اولاد چاند سورج سے کھیلتی ہے، وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے، وہ بس علی ہے۔ اور کیا تعظیم اور کیا عظمت پیش کی ہے، میں شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے ہیں، ہاں نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے ہیں۔ ارے وہی بطول اٹھ کے جس کی تعظیم کر رہی ہے، وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے، وہ بس علی ہے۔
اور کبھی یہ سو کر خدا بچائے، کبھی یہ سجدے میں سر جھکائے، ہاں کبھی یہ سجدے میں سر جھکائے، کبھی یہ سو کر خدا بچائے۔ اور وہ جس کی ایک نیند رب کی مرضی سے قیمتی ہے، وہ بس لی ہے بشر کا ادراک، جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس لی ہے۔ بطور خاص وہی حقیقی خدا کا چہرہ ہے جو مجازی خدا کا چہرہ، وہی حقیقی خدا کا چہرہ ہے جو مجازی خدا کا چہرہ۔ اور وہ جس کا چہرہ بطول سجدے میں دیکھتی ہے، وہ بس علی ہے بشر کا ادراک، جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ مسائل کے پیش کر دوں۔ مردی کا نعرہ صلوات۔ بطول رو پڑے فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ارے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، تو ماچ کھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم، ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی قدم، اور سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، اگر علی کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی،
صحاب طول نثر سے ردا ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان وہ خواب بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان میں دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے ابوالحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا اور مگر لعین نے در سے یوں مجھے مارا اور زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے اور وہ مجھ سے چھپ کہ میری بے کسی پہ روتا ہے اور خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے اور میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے آگے شیر بروز حشر میں مہندی کو یہ بتاؤں گی اور تمام پسلیاں ٹوٹی ہیں اس لیے میری اور لائن مارا تھا ٹھوکر سے آتے جاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے سرواتا والی محمد وآل محمد نرنتر صلوات میں بسجدہ ملتمس ہوں قبلہ مولانا سید محمد شجاع نقوی صاحب سے کہ وہ منبر ہو کر خمسہ مجالس کی آخری نشست سے خطابت فرمائیں. در محمد وآل محمد صلوات. اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں مل کر. صل على محمد وآل محمد. بتوفیق خالق کائنات ہم سب مجالس کی یہ آخری مجلس شہزا ہے جس سے خطابت کا شرف مجدد کو حاصل ہو رہا ہے. پروردگار عالم ان مجالس میں جتنی رحمتیں بانیان میں تھیں جتنی رحمتیں سامعین میں تھیں پروردگار ہم سب کی ان رحمتوں کو عبادتوں میں شمار فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اتنی مہلت دے کہ ہم جب تک رہیں جیسے رہیں اسی ذکر سے متمسک رہیں. اور ظاہر ہے کہ ان مجالس میں مسلسل آنے کا مقصد ان مجالس کے انعقاد کا مقصد پہلی تقریر ہی سے میں بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں. اور آج ہم ظاہراً اس برس کی اس مقام پر ہم سب مجالس کی آخری مجلس پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی مجلس بھی آخری مجلس نہیں ہوتی. دل مومن کا عزاخانہ ہے اور اس عزاخانے میں اگر محبت محمد وال محمد ہے تو اس میں ہمیشہ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں. اس میں مسلسل ذکر محمد و آل محمد جاری و ساری رہتا ہے. تو ہماری کوشش تو مسلسل مجالس میں یہی تھی کہ لوگوں تک ان ہستیوں کا ذکر پہنچا دیا جائے کہ جن ہستیوں کی مودت کو اجر رسالت کی صورت میں اللہ نے بزبان مصطفیٰ مانگا ہے. اور جب ان ہستیوں کا تعارف لوگوں تک پہنچے گا تو ہم یہ بھی ظاہر کرتے آ رہے ہیں کہ محبت میں لازمی چیز ہے کہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے دشمنوں سے براءت بھی اختیار کی جاتی ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ فقط اور فقط محبت ہی کی جائے اور براءت نہ کی جائے. اس لیے کہ اگر فقط محبت کرنا کافی ہوتا تو دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتا.
کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ دختر رسول سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ہستیاں ہیں ہی وہ ہستیاں کہ اگر ان سے بغض کا اظہار کر دیا جائے تو اسلام محفوظ نہیں رہتا. تو وہ خود کو مسلمان ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ جو خود کو دشمن علی ظاہر کر دے، جو خود کو دشمن سیدہ ظاہر کر دے، تو ظاہر تو نہیں کیا جا سکتا. اس لیے سبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، مگر محبت ہے یہ بات ثابت کیسے ہوگی؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان سے براءت بھی ظاہر کرنی پڑے گی، جو بھی سیدہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جو بھی مرتضیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اگر آپ اپنے دل میں براءت کو پیدا نہیں کریں گے تو آپ کی محبت منافقت کہلائے گی، مودت یا محبت نہیں کہلائے گی. اللہ رب العزت نے جن ہستیوں سے محبت مانگی، ہم نے مسلسل مجالس میں ان ہستیوں کی بھی وضاحت فرمائی کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی کے قریب ترین ہیں، اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے صادقین کہہ کر بھی پکارا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں، کل کی تقریر تک میں بات کو پہنچا کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے مباہلے کے میدان میں ظاہر کیا. کہ اب اگر کوئی اس بات کو لے کے کشمکش میں پڑ جائے کہ نبی کے مقرب کون ہیں جن کی مودت مجھے اپنے دل میں رکھنی ہے، تو میدان مباہلہ میں آ جائے اور وہاں اسے صادقین بھی نظر آ جائیں گے اور وہاں اسے قربا بھی نظر آ جائیں گے. تو اب یہ ہستیاں جو مباہلے کے میدان میں ظاہر ہوئیں، ان میں پہلی ہستی تو خود ہماری اور آپ کے رسول کی ہستی ہے، دوسری ہستی مولا کائنات کی ہستی ہے، تیسری ہستی سیدۃ النساء العالمین کی ہستی ہے، اور چوتھی اور پانچویں ہستیاں حسنین کریمین کی ہستیاں ہیں. تو ان ذوات مقدسہ سے مودت کا تقاضا اللہ رب العزت نے کیا ہے. میں نے جو مجالس میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو پیش کی تو میں نے یہ کہا تھا کہ محبت تو دنیا میں ہر شے سے ممکن ہے، انسان کسی بھی شے سے محبت کر سکتا ہے، اور محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے جبرن کروایا جا سکے. ظاہر ہے کہ وقت سے آج بہت زیادہ مجلس آگے بڑھ چکی ہے، مگر مجھے آج تقاریر کو ختم کرنا ہے تو تمام تر گفتگو کو سمیٹنا ہے. اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں تیزی سے کچھ پیغام آپ تک پہنچا دوں گا کہ محبت وہ چیز ہے جسے جبرن نہیں کروایا جا سکتا. آپ اگر چاہیں کہ جی کوئی مجھ سے محبت کرے تو آپ اس بات کو کیسے پہچانیں گے کہ اس نے محبت کی یا نہیں؟ اگر آپ اسے کسی طرح سے اس بات پر قائل کر بھی لیں کہ مجھ سے محبت کا اظہار کرو، اور وہ ظاہراً آپ سے کہہ بھی دے، تو آپ کے پاس کوئی میزان نہیں ہے کہ آپ تول سکیں کہ وہ سچا ہے یا وہ جھوٹا ہے. بھئی بات یہی ہے نا کہ محبت کو جبرن کروایا نہیں جا سکتا. اگر آپ اظہار کروا بھی لیں گے تو وہ اظہار کسی کام کا نہیں ہوتا. محبت وہ چیز ہے کہ جو طبیعتاً انسان کے وجود میں خود بخود پیدا ہوتی ہے. محبت کے لیے ہم کسی کے اوپر اصرار نہیں کر سکتے کہ جی آپ محبت کیجیے. مثال کے طور پہ اللہ نے قربا کی مودت اجر رسالت کی صورت میں مانگی ہے. اب جن ہستیوں سے محبت کرنی ہے ان ہستیوں کو آپ بہتر جانتے ہیں. تو اب عزیزان محترم، یہ مودت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ ہم کسی پہ جبر نہیں کر سکتے کہ آپ علی سے محبت کیجیے، اور نہ ہی بیٹھ کے مشقت کرنے سے محبت ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بیٹھیں، یہ کوئی سبق تو ہے نہیں کہ رات بھر رٹا تو صبح یاد ہو گیا. محبت کا تعلق جذبات سے ہے، تو اب آپ اسے کسی کے اوپر طاری نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، وہ لوگ کہ جو مسلسل یہی سوالات پوچھتے ہیں کہ جس طرح آپ محبت علی کا شکار ہیں، ہمیں بھی شکار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دلیل دیجیے، اس کے لیے ہمیں کتابوں کے حوالے دیجیے، اس کے لیے ہمیں قرآن کی آیتیں سمجھائیے. یہ دلیلوں سے محبت نہیں ہوتی، دلیلوں سے، باتیں سمجھانے سے، باتیں بتانے سے محبت وجود میں پیدا نہیں ہوتی. یہ فطری چیز ہے، یہ خود بخود وجود میں آ جاتی ہے، اتر جاتی ہے. اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو اسی زندگی سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو مجھے بتلائیے، کیا زندگی میں کبھی کسی بیٹے سے اس کے باپ نے کہا ہے کہ بھائی
اب آپ باپ بننے والے ہیں تو آپ کو اللہ ایک اولاد سے نواز رہا ہے. دیکھو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. جیسے آپ دنیا میں آئے تھے اور ہم باپ بنے تھے تو ہم نے آپ سے اس طرح سے محبت کی تھی. تو اب آپ باپ بننے والے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے دل میں محبت پیدا کر لیں. تو کیا یہ باتیں بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے کہ جس طرح آپ باپ بنے تو آپ کے وجود میں خود بخود محبت پیدا ہو گئی، اسی طرح اگر آپ کا بیٹا بھی کل کو باپ بنے گا تو اس کے وجود میں بھی اپنی اولاد سے خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. کوئی ماں اولاد کو نہیں سکھاتی کہ جب تم ماں بنو گی تو اولاد سے محبت کس طرح کی جائے گی، مامتا کس طرح نبھائی جائے گی. یہ فطری چیز ہے، خود بخود وجود میں اتر جاتی ہے. اچھا کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے کی ولادت پر کوئی مسلمان کسی مفتی کے پاس یہ فتویٰ لینے گیا ہو کہ میں اس سے محبت کروں یا نہیں کروں؟ اگر جاتے ہوں تو بتلا دیجیے. لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا، کوئی کسی سے فتویٰ لینے نہیں جاتا. بھائی میری مرضی میں محبت کروں، میری مرضی میں محبت نہ کروں. تو اب عزیزان محترم جب بات آل محمد کی آتی ہے تو پھر حوالے کیوں مانگے جاتے ہیں، پھر دلیلیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ بھائی بات یہی ہے کہ یہ فطری چیز ہے، آپ کے وجود میں خود بخود پیدا ہو جانی چاہیے. کیوں ہو جانی چاہیے؟ دیکھیے میں اس کو چاہوں تو بہت تفصیل میں بھی سمجھا سکتا ہوں اور چاہوں تو بڑی آسانی سے بھی سمجھا سکتا ہوں. اب کوشش تو تھی کہ تفصیل سے سمجھاتا کہ سارے ابہام دور ہو جاتے، مگر اب کیونکہ وقت نہیں ہے تو آسانی ہی سے سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر آپ کو آپ کی اولاد سے بڑا پیار اور آپ اپنی اولاد کو گھمانے کے لیے لے جائیں دبئی کہ چلو ہمارے ساتھ چلو سیر پہ. قرآن مجید نے بھی کہا ہے سیرو فی الارض فانظروا، دنیا میں گھومو پھر اور دیکھو کہ ہماری نشانیاں کیسی ہیں. تو گھومنے پھرنے کا اسلام انکاری نہیں ہے، بس گھومنے کا مقصد اچھا ہونا چاہیے، عمل کے پیچھے نیت اچھی ہونی چاہیے کہ کرنے والا کیا کرنے جا رہا ہے. تو آپ چلے جائیں دبئی، اپنے ساتھ اپنی اولاد کو لے جائیں اور وہاں آپ رہنے چلے جائیں. تو وہ سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ ماشاءاللہ. تو وہاں آپ رہنے چلے جائیں اور وہاں کئی سارے فلور ہیں. تو اب آپ 100ویں فلور پہ رکنے چلے جائیں اور ایک وقت ایسا ہے کہ آپ چھت سے دیکھ رہے ہوں 100ویں فلور کی کہ آپ کا بچہ نیچے میدان میں کھیل رہا ہے. بلندی سے اپنے بچے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. بیٹے سے پیار ہے، دیکھنے کی نگاہ بھی محبت والی ہے. وہیں آپ نے اوپر سے دیکھا کہ ایک کالی گاڑی میں کچھ لوگ آئے، اچانک سے گاڑی سے اترے، کسی کے ہاتھ میں چاقو اور کسی کے ہاتھ میں خنجر، اور وہ آپ کے بیٹے کے قریب دوڑے کہ آپ کے بیٹے کو ابھی قتل کر دیں. تو اب بتلائیے کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کے وجود پہ اس منظر کا کیا اثر پیدا ہوگا. اب یا تو یہ کیا جائے کہ خود چھلانگ لگا دیں اور اپنے بچے کو بچائیں، تو ایسی صورت میں آپ خود مر جائیں گے، بچے کا بچنا ممکن نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ ابھی لفٹ میں بیٹھیں اور لفٹ آپ کو نیچے پہنچائے تو اس میں اتنی دیر لگ جائے گی کہ تب تک بچے کو نقصان پہنچایا جا چکا ہوگا. تو ایسی بے بسی کے عالم میں آپ جب کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے اس وقت میں یہ دیکھا کہ جیسے ہی وہ لوگ آپ کے بچے پہ حملہ کرنے والے تھے کہ اچانک کوئی ایک شخص آیا، اس نے اکیلے سارے لوگوں کا مقابلہ کیا. اب ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تو خنجر بھی تھے اور تلواریں بھی تھی اور نیزے بھی تھے اور بھالے بھی تھے، بچانے والا اکیلا رہ گیا تھا. تو اب ظاہر ہے زخمی بھی ہوا، چھلنی بھی ہوا، خون بھی بہا اور اس نے اپنی جان گنوا دی. لیکن جب آپ نیچے پہنچے تو بچہ سلامت مل گیا، آپ کا بچہ بچ گیا، اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا. اب عزیزان محترم مجھے انصاف کر کے یہ بتلائیے کہ وہ شخص کہ جس نے آپ کے بچے کو بچانے کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، اس کے لیے آپ کے وجود میں جذبات کیا ہوں گے؟ اس کے حوالے سے آپ کے دل میں کیا جذبات؟ کیا آپ اس سے بغض رکھیں گے؟ کیا آپ اس سے بیر رکھیں گے؟ یہ فطری چیز ہے. اب کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ ان صاحب سے محبت کرو، کسی کو بتانا نہیں پڑے گا. یہ دل خود بخود اس کا احسان مند ہو جائے گا، یہ دل خود بخود اس کا گرویدہ ہو جائے گا. عزیزان محترم اس لیے کہ اس بچانے والے نے جسے بچایا وہ آپ کا اپنا تھا،
اس بچانے والے نے جس چیز کو بچایا وہ آپ کے لیے قیمتی تھی۔ عزیزان محترم، یہاں جتنے حضرات مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی مصیبت پہ رو رہے ہیں، کسی کے ظلم پہ رو رہے ہیں، کسی کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں، ایام عزا میں بیٹھتے ہیں تو بھی کسی کی شہادت پہ رونے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ کس کی شہادت ہے؟ نبی کے نواسے کی شہادت ہے۔ ابھی کس کی شہادت ہے؟ نبی کی بیٹی کی شہادت ہے۔ یہ ظلم کیوں اٹھائے گئے؟ کہ اسلام بچ جائے۔ یہ تکلیفیں کیوں دیکھی گئیں؟ کہ اسلام محفوظ ہو جائے۔ اب عزیزان محترم، ہم تک اگر اسلام صحیح سلامت پہنچا تو کن کی قربانیوں کی بدولت؟ انہی ہستیوں کی قربانیوں کی بدولت۔ تو اب جن تک اسلام پہنچا اور جنہیں اسلام سے محبت ہے تو ان کا فطری عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان کے وجود میں ایک فطری محبت ہونی چاہیے۔ اب عزیزان محترم، آج اس فرش عزا پہ ہم بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں صاحب کیوں نہیں آئے، فلاں صاحب کو بھی آنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، ہر وہ شخص آئے گا جو محسوس کرے گا کہ مجھ تک اسلام جو پہنچا وہ ان کی مہربانی ہے۔ جس کسی کے لیے بھی اسلام عزیز ہوگا اس کے لیے محسن اسلام محبوب ہوگا، اس کے دل میں محمد و آل محمد کا مقام بلند تر ہوگا۔ اب عزیزان محترم، یہاں کسی کو دلیلوں سے قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو روایتیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا تو ہر مسلمان علل اعلان کہتا ہے کہ اگر کربلا میں حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج ہم تک اسلام نہیں پہنچتا، اور اگر پہنچ بھی جاتا تو اتنا مسخ شدہ ہو کے پہنچتا کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ مسلمان کون ہے اور لباس اسلام پہنے ہوئے کفر والا کون ہے۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ جب آرمی پبلک اسکول میں کچھ نام کے مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، تک تو نہیں رہے حضرات، تو کچھ بچوں کا قتل عام ہوا تھا اور اس پہ سارے ملک نے احتجاج بھی کیا۔ تو پھر جب ٹی وی چینلز پہ علماء کو بلایا گیا اور ان سے انٹرویو لیے گئے کہ جی ان مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بڑے بڑے علماء بلائے تھے، بڑے بڑے نامور لوگ، ان سب نے یہی کہا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ انہیں مسلمان کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ انہیں مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو بھی اینکر رہا کہ بھائی آپ انہیں مسلمان نہ کہیے، وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں تھے؟ کہا کہ جو بچوں کو قتل کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا اور آپ کو یہ پہچان کس نے دی کہ یہ مسلمان نہیں ہوتا اور وہ مسلمان ہوتا ہے؟ آپ تک یہ پہچان کیسے آئی؟ تو عزیزان محترم، میں چونکہ اس انٹرویو کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھے ہوئے ہوں تو جملے یہ دہرائے گئے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو کبھی وہ عمل نہ کرتا جو عمل کربلا میں حسین کے علی اصغر کے ساتھ کیا گیا، اور یہ عمل بتلا رہا ہے کہ یہ عمل مسلمان والا عمل نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میں کہتا ہوں کہ آپ نے حسینیت کو قبول نہیں کیا مگر کم سے کم حسین کے احسان کو تو تسلیم کیا، اس لیے کہ یزید بھی خود کو مسلمان کہتا تھا، لشکر یزید بھی خود کو مسلمان کہتا تھا، اور یہاں بھی جتنے تھے سارے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو حسین نے ایک پہچان دی کہ فقط لبوں پہ کلمہ ہونا کافی نہیں ہے، فقط لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اگر اس وجود میں کردار نہیں ہے تو یہ کلمہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ تو عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ آل محمد کی ذوات مقدسہ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان سے محبت ہوگی تو ہی حقیقی اسلام میں رہے گا انسان، اور اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو ممکن ہے زبان پہ کلمہ ہو مگر کردار یزیدی ہو۔ ممکن ہے کہ انسان خود کو مسلمان سمجھ رہا ہو لیکن اس کے وجود میں اسلام دور دور تک نہ ہو۔ اب یہ پہچان تو انہی ہستیوں نے دی ہے، اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں جتنی ہستیوں کا ذکر کیا وہ ساری وہی ہستیاں ہیں کہ جو اللہ سے قریب کرتی ہیں، جو اسلام سے قریب کرتی ہیں، جو سیدھا اور ستھرا اسلام ہم تک پہنچاتی ہیں۔ اب آج کے زمانے میں تو ہم نے خود اپنے لیے مشکلات اتنی پیدا کر دی ہیں کہ سیدھے دین کو ٹیڑھا بنا دیا ہے۔ جو معاملات آسان ہیں دین میں
ان معاملات کو اپنے لیے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ دیکھیے میں ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی قرآن سے پیغام آپ کے حوالے کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو آج کی تقریر میں بھی ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے واقعات سنائے، کس خاطر کہ انسان ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ ان ہستیوں کو جنہیں اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا، ان کے ذکر کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ماضی کو دیکھ کر اپنا حال بہتر کرے اور استقبال کو کامیاب بنا دے۔ اب وہ انسان کے جو ماضی سے سبق نہ لے، وہ انسان عقل مند انسان نہیں کہلاتا۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کے واقعات بیان کیے، یہ اسی لیے کیے کہ ان واقعات کو سنو، ان واقعات کو سمجھو اور اپنی زندگی کو کامیاب زندگی میں تبدیل کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے فرعون کے محل میں فرعون ہی کے ایک شخص کا قتل کر دیا، متوجہ ہیں سارے حضرات، تو اب ظاہر ہے کہ اسی کی مملکت، اسی کی بادشاہت اور اسی کے بندے کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد آپ کے وجود پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، میں نے ان کے بندے کو قتل کر دیا۔ تو اس وقت میں آپ کے پاس کوئی اور راہ نہیں تھی، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں محل سے بھاگ آئے۔ بچپنے سے جوانی تک ساری زندگی حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر میں گزاری۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جھوٹے خدا کے گھر میں رہتے رہے، لیکن اسی کے گھر میں ہدایت کا چراغ روشن ہو رہا تھا، اسی کے ماحول میں رہتے ہوئے نبوت کا دعوے دار، نبوت کا مالک بن کے زندگی گزار رہا تھا۔ تو اب زندگی تو گزاری اپنے اصولوں پر، لیکن اب جب قتل ہو گیا تو اب وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ اور کیونکہ فرعون کے گھر میں رہ رہے تھے، کس بنیاد پر؟ فرعون اپنا بیٹا بنا کے پال رہا تھا نا، تو بادشاہوں والی زندگی، شہزادوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ صحراؤں کی عادت نہیں تھی، محل سے نکلے تو صحرا میں آ گئے، آبادی سے دور نکل آئے۔ اب جائیں تو جائیں کہاں؟ واپس مصر جائیں گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اگر مصر نہیں جائیں تو یہاں سے کہاں جائیں؟ کوئی راہ سجائی نہیں دیتی۔ اچھا وہ حضرات کہ جو تھوڑا بہت بھی صحرا سے واقف ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ صحرا میں انسان کے لیے راستے کا انتخاب بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صحرا میں ہیں اور آپ کسی جانی ہوئی جگہ بھی جانا چاہتے ہیں تو سڑک تو ہوتی نہیں ہے صحرا میں، اور اگر آپ کسی نشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی سفر کریں تو ہواؤں سے نشانیاں ہر لمحے بدلتی رہتی ہیں۔ تو اب صحرا میں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور حضرت موسیٰ جو کبھی کہیں گئے ہی نہیں تھے، جب صحرا میں آ گئے تو اب حیران و پریشان ہے کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ مگر موسیٰ نے دل میں ایک یقین رکھا تھا کہ میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ حضرات تک کہ حضرت موسیٰ کے دل میں ایک اطمینان تھا کہ میں کیونکہ حق پر ہوں تو میرا اللہ مجھے گمراہ نہیں ہونے دے گا، میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب صحرا میں آنے کے بعد چلنا شروع کیا۔ دیکھیے ایک خطرہ تو ہے کہ اگر یہ چلتے جائیں بغیر کسی علم کے، ممکن ہے کہ کہیں بھی نہ پہنچیں۔ ساتھ میں کوئی ساز و سامان تو تھا نہیں، نہ کھانے کو کچھ لائے تھے نہ پینے کو کچھ لائے تھے، اور صحرا میں نہ کھانا ملنا ہے نہ پینا ملنا ہے۔ اگر کسی غلط سمت چلے کہ جہاں منزل پہ کچھ نہیں ملنے والا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور صحرا میں چلنے والے کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی منزل نہ پہنچے، چلے تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا مڑتے 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 چلتا چلتا چلا جائے تو گھوم پھر کے وہیں پہنچے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ ممکن ہے نا انسان کے لیے؟ تو اتنے مشکل مرحلے میں بھی حضرت موسیٰ کے وجود میں ایک اطمینان ہے، اور وہ اطمینان یہ ہے کہ جو الہی ہوتا ہے، جو خدا کا مخلص بندہ ہوتا ہے، اس کے وجود میں بے چینی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں بھٹکوں گا نہیں کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہ یقین اور یہ اطمینان مشکلوں میں حق پرست کے دل میں ہونا چاہیے۔ پہلا سبق تو یہی۔ اب اسی صحرا کے درمیان ایک مقام کی طرف چہرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اذا توجہ تلفا مدین، جیسے ہی حضرت موسیٰ کا چہرہ مدین کی طرف ہوا
تو حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا کی کہ میرا اللہ یقیناً مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا. ابھی تک مدین کبھی گئے نہیں, مدین دیکھا بھی نہیں, ابھی سفر کا ایک آغاز کیا ہے. بس جیسے ہی ایک شہر کی طرف چہرہ ہوا, ایک دعا کی اور چلنا شروع کر دیا. اب ساری زندگی جو محلوں میں رہے انہیں صحرا میں چلنے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے, بس چلنا شروع کر دیا خدا کے بھروسے پہ. اور چلتے 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 پہنچے بھی وہیں جہاں خدا پہنچانا چاہتا تھا. پہنچ گئے مدین کی طرف, اور جیسے ہی فلما ورد ماء مدین, جیسے ہی مدین کے قریب پہنچے تو مدین کے باہر ایک نہر تھی. اس نہر کے قریب پہنچے اور اس نہر کے پاس دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا ہوا تھا, اور وہ ہجوم اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا. حضرت موسیٰ صحرا میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, اس لیے یہاں پانی کا ذکر لازمی تھا. تو قرآن مجید نے بتلایا کہ جیسے ہی صحرا کا سفر تمام ہوا تو اللہ نے مدین کے پانی تک پہنچا دیا. مدین کے پانی پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے کہ جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی, اور وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, اور وہیں دو لڑکیاں ہیں کہ جو ان امت سے کچھ دور کھڑی ہوئی ہیں. ان کے پاس بھی کچھ مویشی ہیں, وہ مویشی بھی گرمی میں صحرا میں پیاسے ہیں, پانی پینے کے لیے پانی کی طرف جانا چاہتے ہیں, مگر یہ لڑکیاں انہیں جانے نہیں دیتی. مویشی آگے بڑھ رہے ہیں, یہ انہیں واپس کھینچ رہی ہیں, ان کے درمیان ایک عجیب کیفیت چل رہی ہے, اور وہاں جو ساری قوم ہے وہ اطمینان سے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے. حضرت موسیٰ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو آپ ایک بار ان لڑکیوں کے پاس چلے گئے اور جا کے ایک سوال کیا, ما خطبکما, یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ جانور پانی پینا چاہتے ہیں مگر تم انہیں پانی پینے نہیں دیتی, اور وہاں سب اپنے جانوروں کو مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. اب عزیزان محترم, یہاں حضرت موسیٰ کی ان سے کوئی جان پہچان نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں, کوئی رشتہ نہیں, لیکن جب دیکھا کہ ایک کشمکش ہے, ایک مشکل ہے, تو جا کے ایک سوال کیا. اچھا, ہمارے یہاں معاشرے میں ایک سوچ یہ ہے کہ جی مذکر جنس والا مؤنث جنس سے کلام نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ شدت پسندی ہے, کلام کرنے میں حرج نہیں ہے. آج کے زمانے میں آپ یونیورسٹی جاتے ہیں, آپ دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ کے ساتھ اگر کوئی خاتون کام کر رہی ہے تو اگر اسے ضرورت ہے یا آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس سے بات کریں گے, وہ آپ سے کلام کرے گی. تو کیا یہ کلام کرنا ممانعت رکھتا ہے؟ قرآن مجید میں اس کی ایک نشانی, ایک مثال موجود ہے. پریشان ہو رہے ہیں حضرات؟ تو اب حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں اور کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد نہیں کریں گے آپ؟ مدد کرنی چاہیے. اب چاہے اس کی جنس کوئی بھی ہے, اگر وہ مدد کا طالب ہے تو مدد کرنا. اب بات اتنی حد تک ہونی چاہیے کہ کام ہو جائے. غیر ضروری باتیں اس کی ممانعت ہے, مگر ہاں جہاں تک بات کرنا آپ کے اور ان کے فائدے کے لیے ہے وہاں تک آپ رابطہ کیجئے. تو اب آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ایک سوال کر لیا, ما خطبکما, تمہارا معاملہ کیا ہے, کیوں ان مویشیوں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو قالتا لا نسقی حتی, ہم تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ جتنی قوم ہے نا, یہ ساری قوم والے پانی پلا کے وہاں سے واپس نہ آ جائیں. جی کیا ماجرا ہے, کیوں نہیں جائیں گے؟ فرماتی ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ سارے بدماش ہیں, عیاش ہیں. یہ قوم والے جتنے بھی ہیں, کوئی شرابی ہے, کوئی جھوٹا ہے, کوئی بت پرست ہے, طرح طرح کے مزاج والے لوگ ہیں. اگر ہم یہاں نیچے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ بد تہذیبی, بدتمیزی کریں گے, اور ان لوگوں کے درمیان جانا ہمارے شایان شان نہیں ہے. تو لہٰذا اب اس معاملے میں دو کام کیے جا سکتے ہیں. اگر تو دریا پہ یا پانی پہ بدماش بیٹھے ہوئے ہیں تو یا تو ان بدماشوں کے درمیان چلی جائیں اور وہ جس طرح سے بھی ان کے ساتھ تمسخر کریں اسے برداشت کریں, یا پھر یہ کہ اطمینان سے کھڑے رہیں کہ جب تک وہ اپنے مویشی سیراب کریں یہ صبر کریں. لیکن ممکن ہے کہ جب تک وہ اپنے مویشیوں کو سیر کرائیں وقت گزر جائے یا ان تک پانی ہی نہ پہنچے, اس میں نقصان کا امکان ہے. اور پھر اس کے بعد یہ فرماتی کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, اس مشکل میں ہم اس لیے مبتلا ہیں کہ ہمارے جو والد محترم ہیں وہ بڑے ضعیف ہو چکے ہیں, تو اب وہ یہ کام کر نہیں سکتے. اب یہاں ابونا شیخ کبیر سے دو طرح کی مراد تفاسیر میں بیان کی گئی. پہلی تو یہ کہ ہمارے والد ضعیف ہو گئے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے,
یا پھر حضرت موسیٰ کیونکہ ایک انجان آدمی آ کے ان سے کلام کر رہا تھا تو انہیں یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو ہم کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، ہم کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں۔ زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ لڑکیاں یہ بتلا رہی تھیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کام ہمارے والد نہیں کر سکتے، ضعیفی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، اب کرنا یہ کام ہمیں کو ہے، لیکن اس معاشرے میں اتر کر ہم جا نہیں سکتے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاجرہ دیکھا تو فسقا لہما، ان کے جانور لی اور خود جا کر ان کے مویشیوں کو سیراب کروا دیا۔ اس پورے واقعے میں چونکہ ہماری مجالس جناب سیدہ کے حوالے سے ہو رہی ہیں تو جو پیغام پہنچانا مقصود یہ ہے کہ یہ خاتون جو ان کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہو رہا ہے، خراب معاشرہ ہے، مگر اپنے حیوان لے کے گھروں سے نکل کے آ گئی تھی۔ کس بنیاد پر؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک فکر پائی جاتی ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی لڑکی نوکری کرنا چاہتی ہے، کوئی خاتون نوکری کرنا چاہتی ہے تو معاشرہ اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ پریشان ہو کے سن رہے ہیں حضرات؟ بھئی ایک سوچ ہے نا کہ کیسے لوگ ہیں، لڑکی سے نوکری کروا رہے ہیں، عورت کام کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ تو قرآن کا واقعہ ہے۔ بھئی ممکن ہے کسی گھر میں مرد نہ ہو جو نوکری کرے، کسی گھر میں یا مرد ہو تو اس قابل نہ ہو، ضعیف ہو چکا ہو، اب اپنے گھر کی کفالت نہ کر سکتا ہو، تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے گا؟ کیا بھوکے مر جائیں گے؟ یقیناً جو گھر میں موجود ہے وہ کام کرنے جائیں گے، اور اگر گھر میں موجود کوئی عورت کام کرنے جائے گی، جب بھلے کوئی مرد بھی کام کرنے جائے گا، تو قرآن مجید کا یہ واقعہ ایک پیغام یہ دے رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے جہاں آپ کام کرنے جائیں وہاں کا مزاج، وہاں کے لوگوں کا مزاج آپ کو آپ کے مطابق ملے۔ ممکن ہے کہ جہاں بھی آپ کام کرنے جا رہے ہوں وہاں بدماش لوگ بھی ہوں، وہاں عیاش لوگ بھی ہوں، وہاں بدسلیقہ لوگ بھی ہوں، مگر ایسے ماحول میں آپ کو زندگی گزارنی ہے، ایسے ماحول میں آپ نے گزر بسر تو کرنا ہے نا۔ اب ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ آج ہمارے پاس بہانہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی غلط فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس عذر یہی ہے، بہانہ یہی ہے کہ جی سارا معاشرہ مبتلا ہو چکا تھا، میں جس سوسائٹی میں رہ رہا تھا وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی۔ تو جس دن لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک ایسے کام کے لیے جا رہی ہیں جہاں جتنے لوگ آتے ہیں سارے ہی بے عمل آتے ہیں، سارے ہی بد کردار آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے کام کو صحیح طرح انجام دینا، یہ کامیابی ہے۔ اب کتنا ہی خراب زمانہ کیوں نہ آ جائے، آپ کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ جی سارے ہی عجیب لوگ تھے، ہم کس طرح سے کرتے، ہم کس طرح وہاں کامیاب ہو جاتے۔ اپنے آپ کو بچانے والا بچا سکتا ہے اگر اس کے وجود میں تقوی الہی ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کام کر دیا، انہوں نے اپنے حیوان واپس لیے اور یہ وہاں سے جانے لگے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے عوض میں ان سے نہ کوئی شکریہ کا تقاضا کیا، نہ ہی ان سے کوئی اجر مانگا۔ یہ دونوں لڑکیاں اپنے مویشی لے کے وہاں سے چلی گئیں۔ اب حضرت موسیٰ وہاں سے آگے بڑھے اور ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ مسافر تھے، مدین تو آ گئے تھے لیکن نہ اپنا گھر تھا، نہ ہی کوئی جاننے والا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا، قتل کر کے بھی آئے ہوئے تھے، تو اب جائیں تو جائیں کہاں، گزارا کریں تو کریں کیسے؟ وہاں درخت کے سائے میں بیٹھ کے حضرت موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک دعا کی جیسے اکثر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میرے لیے جو خیر بھی تو نازل فرمائے میں اس کا فقیر ہوں۔ اب اس دعا تک پہنچانے کے بعد میں آپ کو اپنے موضوع سے متصل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنی طرف سے جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہی آپ کو ایک انکساری اس آیہ مبارکہ سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ دیکھیے حالات کیا ہیں، یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ محل میں رہتے تھے، اب محل نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مسافر ہیں، سونے کے لیے نہ بستر ہے، نہ کوئی جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ اب ایسی کیفیت میں اتر جانے والا
ظاہر ہے کیا کرے گا؟ یہی کہے گا کہ میں تو ظاہر ہے فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ایسے حالات میں مجھے جو بھی مل جائے میرے لیے وہی خیر ہے، مجھے وہ قبول ہے۔ دیکھیے اس چیز کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی اعلیٰ یونیورسٹی سے بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے، اور پاس ہونے کے بعد ہمارے پاکستان میں تو ہر جوان کا صورتحال یہی ہے، اس کی امیدیں یہ ہوتی ہیں کہ جی مجھے تو کوئی بڑی اچھی کمپنی میں 1,00,000 2,00,000 سیلری والی نوکری ملے گی، اور اس امید پہ جب انٹرویو دینے جاتا ہے کوئی کہتا ہے جی 80,000، کوئی 60,000، کوئی 70,000، توقع کیا تھی کہ جی میں تو 2,00,000 پہ کام کروں گا، میں 3,00,000 میں کام کروں گا، کام مل نہیں رہا، ہر نوکری کو ٹھکراتے جاتے ہیں، بہرحال وقت اتنا گزر جاتا ہے کہ اب کوئی اور چارہ انسان کے پاس نہیں رہتا، اور جب انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو بالآخر انسان کی آخری دعا یہی ہوتی ہے کہ اب تو جو بھی مل جائے میں اسی پہ خوش ہوں، اس کیفیت میں میرے پاس جو بھی آ جائے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ اب حضرت موسیٰ بھی اس حالت میں اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس حالت میں جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے جو بھی دے گا میں اس پہ راضی ہوں۔ اب اکثر ہمارے یہاں مومنین نمازوں میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو جو بھی دے گا ہم اس پہ راضی ہیں، اور کیا راضی ہو رہے ہیں؟ سوال ہے، اب اپنے دلوں سے ایک سوال کیجئے، یا تو دعا بدل دیجئے، اور اگر دعا یہ ہے تو پھر اپنے وجود میں وہی فقیری پیدا کیجئے جو فقیری حضرت موسیٰ کے وجود میں تھی، کہ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس وقت بے بس ہوں، تو اب جو بھی تو مجھے دے دے میرے لیے وہی خیر ہے۔ دعا مانگی، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا دعا کا؟ جب وہ لڑکیاں اپنے مویشی لے کے اپنے گھر واپس پہنچی تو ان لڑکیوں نے اپنے والد کو سارا ماجرا بتا دیا کہ بھائی آج ایسے ہوا کہ ہم مویشی لے کے گئے، وہاں ایک جوان آ گیا، اس نے ہماری مدد کی، اس نے ہمارے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے ایک سوال کیا اور ایک پہچان دی، کہا کہ جب وہ جوان تم سے ملا، اب جو حضرات بیداری سے سن رہے ہیں کیونکہ آپ کی داد میرا مقصود نہیں ہے مگر پیغام رسائی میرا مقصود حقیقی ہے، تو جب ان لڑکیوں نے اس لڑکے کے حوالے سے واقعات بیان کیے تو کوئی والد بھی معمولی والد نہیں ہے، نبی اللہ ہیں۔ پہلا سوال کیا کہ جب وہ تم تک پہنچا اس کی نگاہیں کہاں تھی؟ ایک انسان کی پہچان کرنی ہو تو اس کی نگاہوں سے کی جائے گی، اس کی نگاہیں کہاں تھی، کہاں دیکھ کے بات کر رہا تھا؟ کہا نگاہیں جھکا کے کلام کر رہا تھا۔ اچھا غیر ضروری باتیں تو نہیں کی؟ کہا نہیں، جتنا کام تھا اتنا کام کیا اور اس کے بعد چلا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہارے پاس آیا جس نے تمہاری نصرت فرمائی، کیا ابھی بھی وہ وہاں موجود ہے؟ فرمایا ہاں وہ ابھی بھی وہاں موجود ہے، ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مسافر ہے اور پریشان ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی مدد کر دیں۔ اب یہ سارا واقعہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتیں یہ لڑکیاں جا کے گھر بتا رہی ہیں، باپ کو اس لڑکے کی مدد کرنے کے لیے اس سے اصرار کر رہی ہیں، کیونکہ پیچھے ایک دعا ہو چکی ہے کہ اللہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو میری نصرت فرما، تو میری مدد فرما، جو بھی مجھ تک پہنچے گا میں اس کا فقیر ہوں۔ تو اب جب ان لڑکیوں نے جا کے اپنے والد سے سارا ماجرا بیان کیا تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس لڑکے کو ہم تک بلا لاؤ۔ وہ واپس آ گئی، حضرت موسیٰ کو بلا لیا کہ والد محترم نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ کو لے کے واپس پہنچ گئے۔ اب وہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا شروع کیا، اور حضرت موسیٰ نے بھی جاتے ہی کوئی یہاں وہاں کی باتیں نہیں کی، سیدھی سیدھی چیز کہ جب وہ خواتین آئیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے حیوانوں کو پانی پلا دیا اور اس کے بدلے ہم سے کوئی اجرت نہیں لی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے کچھ کام کیا تھا تو اس کی اجرت لے لیتے، آپ نے اجرت نہیں لی، تو اب اس لیے ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی اجرت دے دی جائے، آپ نے جو ہمارے لیے زحمت کی اس کی کوئی صلہ آپ کو دے دیا جائے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلایا تھا تو کیا یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کے بدلے میں میں ان سے کچھ جزا لوں گا؟ جی ارادہ جزا نہیں تھا، خالصتاً خدا کی خاطر کر رہے تھے عمل۔ لیکن جب ان لڑکیوں نے آ کے کہا کہ جی ہم جزا دینا چاہتے ہیں تو اب حضرت موسیٰ نے زیادہ تکلف نہیں کیا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے، کیونکہ خود جانتے ہیں کہ میں محتاج ہوں
مجھے نصرت کی ضرورت ہے اور دعا میں کر چکا ہوں، اب جب اللہ فضل کر رہا ہے تو مجھے فضل لے لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر حضرات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں چھوڑی ہوئی ہیں، یا اللہ محتاج ہیں، بے روزگار ہیں، نوکری چاہیے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ نصرت فرما۔ اگر کہیں کوئی اپنا کہہ دے کہ جی آپ ہمارے ساتھ نوکری کر لیجئے، ہم آپ کو رکھوا دیتے ہیں، تو نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کا احسان نہیں لیں گے۔ تو آپ نے اللہ سے جو دعا مانگی ہے، تو کیا اللہ خود آ کے آپ کی نوکری لگوائے گا؟ جی ایسا تو نہیں ہونے والا نا۔ اللہ نے کسی کے وسیلے سے نصرت کرنی ہے۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو بے وسیلہ خدا کسی کا کام نہیں کرتا۔ جب اللہ نبی کا کام بغیر وسیلے کے نہیں کر رہا، تو آپ کا اور میرا کام بغیر وسیلے کے کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وسیلے کے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ تکلف والا مزاج ذرا سا زیادہ ہے، اور غیر ضروری تکلف ہے۔ کسی کے یہاں مہمان بن کے چلے جائیں اور وہ آپ سے چائے پینے کے لیے پوچھ لے، تو اگر پینی بھی ہوتی ہے تو 10 بار منع کرتے ہیں کہ جی نہیں پیئیں گے۔ اب وہ اصرار کرتا جائے اور حتیٰ کہ جب تک کہ وہ خود بنا کے نہ لے آئے ہم انکار ہی کرتے جاتے ہیں۔ چلو اب لے ہی آیا ہے تو پی لیتے ہیں، حالانکہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تکلف اچھا ہے۔ عرب میں یہ تکلف نہیں ہے۔ اگر عرب میں آپ کسی کے گھر مہمان جائیں گے اور آپ سے وہ پوچھے گا جی چائے پینی ہے، آپ نے منع کر دیا، اب وہ زیادہ اصرار نہیں کرے گا کہ نہیں پینی، ٹھیک ہے میں پی لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پینی ہے تو مانگ لیجئے، پی لیجئے، اور اگر نہیں پینی تو انکار کر دیجئے۔ ہمارے یہاں کے مزاج والے لوگ علیحدہ تکلف کی عادت ہے اور اصرار کرنے کی عادت ہے۔ عزیزانا، ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں، شام میں شادی کرنے چلے گئے۔ تو شام کے لوگوں کا ایک رواج ہے، اور وہ یہ کہ جب وہاں کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے تو لڑکی کا باپ اگر رشتہ پسند کر لے تو وہاں کھانا پہلے لگوا دیا جاتا ہے، پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد چائے پلائی جاتی ہے، اور اگر رشتہ پسند نہیں آئے تو وہ پہلے ہی چائے منگوا لیتے ہیں اور چائے پہ ہی فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے ایک دوست نے ارادہ کیا کہ جی وہ شام میں شادی کریں گے، اور شام میں رشتہ لے کے پہنچ گئے، اور جب وہاں رشتہ لے کے پہنچے تو 5 منٹ میں ہی لڑکی کے باپ نے چائے منگوا لی، اور یہ وہاں مطمئن تھے کہ بھائی ہمارے پاکستان والا ہی رواج ہوگا کہ پہلے چائے آئی ہے، پھر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد کھانا آئے گا، مگر کھانا وانا نہیں آیا، وہی الوداع اور رخصت ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید کا ایک اصول ہے، قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کیا کرو۔ یہ گھما پھرا کے باتیں کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بھئی اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے چائے پیئیں گے تو آپ فوراً کہتے ہیں ہاں پیئیں گے۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو آپ اسے کہہ دیجئے شکریہ۔ اب نہ کہنا، دل میں ارادہ ہے پینے کا، اصرار کرنا، یہ انسان کو کذب کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، اور چونکہ یہ تکلف جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے تو پھر تکلف وجود ایمانی کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ اس کا مطلب انسان کو سیدھی بات کرنی چاہیے۔ تو اب حضرت موسیٰ نے بھی زیادہ تکلف نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے۔ لے گئے ساتھ انہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اب وہاں عقد بھی ہو گیا، اور ان لڑکیوں کے والد محترم نے اپنے سارے مویشی بھی دے دیے کہ بھئی اب ان کی پرورش آپ ہی کیجیے گا۔ سارا گھر بھی ملا، دولتیں بھی ملی، ایک دعا کی وجہ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نیت یہ تھی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ملے، جو بھی خیر تیری نگاہ میں میرے لیے ہے وہ تو مجھے دے دے۔ تو اب عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے خدا سے مانگ لیا، مشکل حالات آئے تو زبان بول پڑی اللہ مجھے خیر دے دے۔ 1,23,999 نبی ہمارے نبی سے پہلے آئے۔ قرآن مجید نے جن جن نبیوں کا ذکر کیا، ہر نبی کی دعا بتلا دی۔ بھئی ابراہیم نے فلاں چیز مانگ لی، یوسف نے فلاں چیز مانگ لی، اسحاق نے فلاں چیز مانگ لی، ایوب نے فلاں چیز مانگ لی، آدم نے فلاں نعمت مانگ لی، موسیٰ نے فلاں چیز مانگ لی۔ ہر نبی کی دعا کو ذکر کیا، لیکن ایک ہمارے نبی ہیں کہ جن کی اگر دعا بھی آئی تو اس لفظ کے ساتھ قل ربی زدنی علما، کہہ دیجئے اے اللہ مجھے علم میں اضافہ عطا فرما دے۔ یعنی اگر مصطفیٰ کی دعا بھی ذکر ہو رہی ہے تو وہ دعا بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگیے، خود سے نہیں مانگ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار الانبیاء نے تو انتہا کر دی، مشکل سے مشکل حالات آئے
لیکن ہاتھوں کو اٹھا کے اس کے آگے سوال نہیں کر رہے. اللہ خود عطا کیے چلا جا رہا ہے. یتیم آئی تو کفالت اپنی مرضی سے دے رہا ہے. تنگ دستی آئی تو مال و زر اپنی عطا سے دے رہا ہے. مصطفیٰ طلب نہیں کر رہا ہے. اب جب مانگنے پہ اللہ خیر دیتا ہے تو مانگنے والے کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. حضرت موسیٰ نے کیونکہ مانگ لیا تھا تو اب انہی کی حیثیت کے مطابق جو انہیں ضرورت ہے انہیں دیا جا رہا ہے. اب ہمارے نبی جو سردار الانبیاء ہیں، آپ نے تو کبھی مانگا ہی نہیں، خدا سے سوال کیا ہی نہیں. اب وہ اللہ جب ہمارے نبی کو بن مانگے عطا کرے گا تو مانگنے والے کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا، دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگا. اور جب ہمارے نبی کو بن مانگے عطا کیا تو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے خیر مانگا، فقط خیر ملا. ہمارے نبی کو اللہ نے عطا کیا تو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا. اب خیر وہاں بھی ایک عورت کی صورت میں دیا گیا اور کوثر یہاں بھی ایک خاتون کی صورت میں عطا کیا گیا. اب عزیزان محترم، وہاں بھی جو خیر دیا گیا اس نے حضرت موسیٰ کی تمام تر مشکلوں کو دور کر دیا. اور کوثر یہاں بھی جسے بنا کر بھیجا گیا اس نے بھی جب چادر میں بابا کو لے آئی، جس کی چادر بابا کے سر پہ آ گئی، تو جتنا بھی ذوق محمد مصطفیٰ کے وجود میں تھا وہ سارا کا سارا ذوق دور ہو گیا. تو اب اللہ نے جسے کوثر بنا کے ہمارے نبی کو عطا کیا، تو اب یہاں ایک مثال سے بات سمجھیے گا کہ جب آپ اپنے کسی عزیز کو اپنی حیثیت کے مطابق سب سے قیمتی شے تحفہ دیتے ہیں تو وہ قیمتی شے جسے دی جا رہی ہے اس کے لیے تو عزیز ہوگی، لیکن جس نے دی ہے اس کے لیے بھی عزیز ہوگی. اس لیے کہ اس کی عزیز ہوگی جب ہی اس کی نظر میں اس کی قدر و منزلت ہوگی. اور کیونکہ اس کی قدر و منزلت ہے جب ہی محبوب کو عطا کی صورت میں دی جا رہی ہے. تو اب اللہ نے جو ہمارے نبی کو عطا کیا اسے سیدہ کہتے ہیں، بن مانگے عطا کیا. تو عزیزان محترم، جتنی قدر و منزلت نبی کی نگاہ میں سیدہ کی ہے اتنی ہی قدر و منزلت خدا کی نگاہ میں بھی سیدہ کی ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے محبتوں اور مودتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ کو قرار نہیں دیا، ذات سیدہ کو قرار دیا. کہ میں نے جو کوثر آپ کو دیا ہے یہ بڑا عظیم تحفہ ہے، یہ میری نگاہ میں بھی بڑی عزیز ہے، یہ آپ کے لیے بھی بڑی عزیز ہے. تو اب اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اجر رسالت میں کچھ اور نہ مانگا جائے، اس ہی کی مودت مانگ لی جائے، اس ہی سے محبت مانگ لی جائے. جتنے بھی امت مسلمہ میں مسلمان ہیں اب یہ کچھ اور دیں یا نہ دیں، سیدہ سے محبت ضرور دیں، سیدہ سے پیار ان کے وجود میں ہونا چاہیے. اور اتنا بلند مقام اس بی بی کا کہ مجلس کے آغاز میں قصیدہ پڑھا جا رہا تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. فضیلتوں کے حوالے سے کہ بشر کا ادراک جی جس کی حقیقت کو واقف، جس کو نہیں سمجھ سکتا، جس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا، وہ مولا کائنات کی ذات مقدس ہے. مولا کائنات کے بے شمار کمالات جو ہر شیعہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. مولا کائنات کے وجود کو کمال پر ہر شیعہ تصور کرتا ہے، لیکن رسول کائنات حدیث بیان فرماتے ہیں کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا. تو جس علی کی فضیلتوں کو ہم نے اتنی بلندیوں پہ سنا، نبی نے اسے فاطمہ کا ہمسر قرار دے دیا، نبی نے اسے فاطمہ کا کفو قرار دے دیا. عزیزان محترم، قصیدے میں آپ یہ سن رہے تھے کہ علی کے وجود کا ادراک عقل بشر نہیں کر سکتی، لیکن یہ جملے مولائے کائنات کے لیے بشر کہہ رہا ہے. مگر مقام سیدہ یہ ہے کہ سیدہ کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی. یہ جملے ہم جیسے نہیں کہتے، بلکہ خود اللہ قرآن مجید میں یہ بیان کر دیتا ہے کہ مقام فاطمہ اتنا بلند ہے
کہ عقل انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو اب جو فاطمہ کا کفو ہوگا یقیناً اس کا بھی مقام اتنا ہی بلند ہونا چاہیے کہ عقل انسانی اس کے مقام اور مرتبے کا ادراک نہ کر سکے. تو اب تقاریر میں میں نے ایک مقام پہ جملہ کہا تھا کہ مولائے کائنات کا اجمالی تعارف تو وجود انسانی میں ہے، تو پھر سیدہ کے کفو کیسے ہوئے؟ تو مولائے کائنات کا ظاہری وجود ذہن انسانی جانتا ہے، مگر وہ وجود کے جو معراج کے موقع پہ رسول اکرم نے دیکھا، اس وجود کی حقیقتوں سے کوئی آشنا نہیں ہے، اس وجود کی معرفت کوئی وجود نہیں رکھتا، کوئی انسان نہیں رکھتا. اور جس انسان کو ان ہستیوں سے مودت ہو جائے، اللہ اس کے دل میں ان کے وجود حقیقی کی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو مثال آپ کو حضرت سلمان کے وجود میں نظر آئے گی کہ جو ایک بار محبت میں اتر گئے، جو مودت میں اتر گئے، تو جب پہچان لیا کہ سیدہ سے مودت کا حق کیا ہے، تو در سیدہ پہ اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دینا شروع کر دیا. ریش مبارک سے جھاڑو دیتے کہ پہچان گئے مودت کا حق یہی ہے کہ اس دروازے پہ فنا ہو جایا جائے. پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ اے سلمان، جب کعبہ موجود ہے تو در سیدہ پہ جھاڑو کیوں دیتے ہو؟ تمہیں تو کعبۃ اللہ پہ ہونا چاہیے. مگر سلمان جو کہ معرفت والے ہیں فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہوں میں اس دروازے کا مقام نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس دروازے کا مقام کیا ہے. سنو، تمہاری نگاہوں میں سدرۃ المنتہا کا بڑا مقام ہے، مگر میرے لیے سدرۃ المنتہا سے بڑھ کے در سیدہ ہے. اس لیے کہ سدرۃ المنتہا کی حیثیت یہ ہے کہ جب سدرۃ المنتہا آتی ہے تو جبریل امین آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں، لیکن جب در سیدہ آتا ہے تو سید الانبیاء ٹھہر جاتے ہیں. تو جس دروازے پہ سید الانبیاء کھڑے ہو جائیں، کیا وہ سدرۃ المنتہا سے بلند نہیں ہوگا؟ کیا اس کو مقام اور مرتبہ بلند اور بالا نہیں ہوگا؟ عزیزان محترم، جس دروازے کے مقام اور مرتبے کو سلمان سمجھانا چاہ رہے ہیں، کاش کہ امت نے اس دروازے کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہوتا، کاش کہ لوگوں نے اس طرح کی معرفت حاصل کی ہوتی. افسوس اسی بات کا ہے کہ جس دروازے پہ سجدے کرنے کا حق تھا، اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے گئے، اس دروازے کو آگ لگائی گئی. عزیزان محترم، وہ بی بی کہ جس کی مودت مانگی گئی تھی، اس بی بی کی مودت کا حق ادا نہیں کیا گیا. میرے چوتھے امام نے کربلا کے بعد ایک جملہ بیان فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے ہم سے بغض مانگا ہوتا تو شاید لوگ ہم سے اتنا بغض نہ کرتے جتنا مودت مانگنے پہ لوگوں نے ہم سے بغض رکھا ہے. کیا کیا حالات جناب سیدہ نے دختر رسول نے دیکھے. مسلسل مجالس میں مصائب آپ کے سامنے پڑھتا چلا رہا ہوں. آج شب شہادت ہے نبی کی بیٹی کی، آج اس خمسہ کی ظاہراً آخری مجلس اعزا بھی ہے، اور آج کی اس مجلس اعزا میں خالص پرسا وقت کے امام کے حوالے کرنا ہے، اس لیے کہ آج وہ امام بڑا غمزدہ ہو گئے. شب شہادت ہے اس بی بی کی کہ جو بی بی 40 دن ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ اس دنیا میں اپنے بابا کو روتی رہی. وہ بی بی کے جو اپنا حق مانگنے کے لیے دربار گئی. وہ بی بی کہ جسے نبی نے بڑے نازوں سے پالا، جسے خدا نے کوثر کہہ کے عطا کیا تو نبی نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا. بابا کے بعد وہ بی بی ضعیفہ ہو گئی. 18 برس کی عمر میں نبی کی بیٹی ضعیفہ ہو گئی. عزیزان محترم، سیاہ بال سفید ہو گئے، آنکھوں سے اتنے آنسو بہاتی کہ لوگوں کو گریہ سے شکایت ہو گئی. نبی کی بیٹی اتنا گریہ کرتی ہیں، یا علی سیدہ سے کہہ دیجئے اتنا گریہ نہ کیا کریں. حق سے محروم ہونے کے بعد، دروازے پہ آگ لگنے کے بعد، پسلیاں ٹوٹنے کے بعد، محسن کے شہید ہو جانے کے بعد، علی کے گلے میں رسیاں دیکھنے کے بعد، روایت یہ کہتی ہے کہ سیدہ 40 دن اس دنیا میں زندہ رہیں.
اور 40 دن بعد نبی کی بیٹی اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ جب مدینے والوں کی شکایت علی مرتضیٰ نے سیدہ سے بیان کی نا کہ مدینے والے کہتے ہیں سیدہ گریہ نہ کیا کیجئے، سیدہ کے گریے سے ہمارا چین ہمارا آرام خراب ہوتا ہے، تو سیدہ نے یہی کہا تھا یا علی اب مدینے والوں سے کہہ دیجئے کہ اب زہرا زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے، اب سیدہ کے رونے سے جنہیں تکلیف ہوتی ہے اب زہرا زیادہ نہیں روئے گی، زہرا اس دنیا کو الوداع کہنے والی ہے۔ میں بی بی کی مصیبتوں کا خلاصہ بس ایک جملے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں نم ہیں، امام زمانہ آپ کا پرسہ لینے کے لیے آ گئے ہیں، سارے امام یہاں موجود ہوں گے، وہ بیبیاں بھی موجود ہوں گی جو 3 یا 4 برس کی عمر میں یتیمہ ہو گئی، جن کے سر سے ماں کا سایہ چھن گیا۔ عزیزان محترم، سیدہ نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں نا، روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا تھا کہ سیدہ نے کچھ بچوں کو بلایا، مدینے کے بچوں کو اکٹھا کیا، جیسے ہی بچے اکٹھا ہو گئے نا، نبی کی بیٹی خاک پہ بیٹھی، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا ہے بچوں میں دعا کروں گی تم آمین کہہ دینا۔ نبی کی بیٹی نے دعا کی، یا اللہ اب بابا کے بعد سیدہ جینا نہیں چاہتی، سیدہ سے اب یہ مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، بار الہ مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ یہ بی بی کتنی مصیبتیں برداشت کر چکی ہوگی جو بی بی یہ دعا کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اب اس کے بعد مصیبتیں بیان کرنے کی میں زحمت نہیں کروں گا، بس اتنا تصور کر لیجئے، اتنا ستایا مدینے والوں نے نبی کی بیٹی کو، اتنی تکلیفیں دی سیدہ کو کہ سیدہ کو اب اس دنیا سے مزید جینے کی امید نہیں تھی، اس دنیا میں مزید جینے کی چاہ نہیں تھی۔ 40 دن گزارے، بڑی اذیتوں میں گزارے، بڑی تکلیفوں میں گزارے۔ جب 40واں دن آ گیا تو بی بی کو اتنا درد تھا، اتنی تکلیف تھی کہ بی بی کبھی دائیں کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ بی بی کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک بار آپ کے پاس موجود بی بی ام سلمہ دوڑی، علی مرتضیٰ کو باخبر کر دیں کہ اگر سیدہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آ جائیے، ممکن ہے اب زہرا اس دنیا میں زیادہ نہیں رہے گی۔ دوڑتی ہوئی آئیں، علی مرتضیٰ کو خبر دی، یا علی جتنا جلدی ہو سکے چلے جائیے، میں نے زہرا کو بڑی تکلیفوں میں دیکھا ہے، ممکن ہے اگر آپ نے جانے میں دیر کی تو سیدہ کو نہیں پائیں گے۔ مولا کائنات شیر خدا ایسے گئے جیسے گھٹنیوں کے بل بچے چلتے ہیں، چلتے ہوئے مولا کائنات سیدہ کے پاس آ گئے۔ سیدہ کی آنکھیں بند تھیں، سیدہ کو علی نے آواز دی، زہرا۔ سیدہ کی آنکھیں نہ کھلی، آواز دی، فاطمہ۔ بی بی کی آنکھیں نہ کھلی، تیسری بار میرے مولا نے پکارا، فاطمہ میں علی پکار رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ آواز دی زہرا کی آنکھیں کھل گئیں، بی بی کی آنکھیں کھلی، مولا کائنات سے کہتی ہیں، یا علی آپ آ گئے، یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات سے وصیتیں بیان کی، یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں زخمی رہی، اس زخموں میں، اس طبیعت میں اگر میں نے آپ کی خدمت میں کچھ کمی کر دی ہو، محشر میں میری شکایت نہ کیجیے گا۔ یا علی میں نے اگر کوئی کوتاہی کرتی ہو، ابھی یہ جملے کہہ رہی تھی، علی مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا اے زہرا آپ نے ہماری خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، اے زہرا آپ نے حق ادا کر دیا۔ ایک بار کہا ہے سیدہ ذرا میری بھی وصیت لے لیجئے، جب اپنے بابا سے ملاقات کریں گی نا مجھ علی کی شکایت نہ کیجیے گا، میں نے اپنے حالات کی وجہ سے اس دنیا میں آپ کو دنیا کا آرام نہیں لینے دیا، اے سیدہ میری شکایت نہ کیجیے گا، اتنا ضرور کہہ دیجیے گا جب اپنے بابا سے ملاقات ہونا، اے سیدہ ذرا اپنے بابا سے کہہ دیجیے گا علی کو آپ کے بعد امت نے بڑا ستایا ہے، یا نبی آپ کے بعد آپ کے بھائی کو امت نے بڑی اذیتیں دی ہیں۔ علی سے وصیتیں کر رہی تھی، پہلی وصیت ہوئی، دوسری وصیت بیان کی، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، یا علی میرا حسین راتوں کو پانی مانگتا ہے، یا علی میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھیے گا۔ سیدہ حسین کی پیاس کا خیال رکھ رہی ہیں، کربلا میں یہ بی بی کس طرح برداشت کر رہی ہوگی جب 3 دن کا پیاسا حسین
شمر ملاؤن کے خنجر تلے ذبح ہو رہا ہوگا۔ میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، حسین کا خیال رکھیے گا، زینب و کلثوم کا خیال رکھیے گا۔ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ یا علی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جن لوگوں نے مجھے دربار میں پھرایا ہے، یا علی جنہوں نے میرا دروازہ جلایا۔ سیدہ نے وصیتیں بیان کر دی، مولا کائنات نے وصیتوں کو قبول کیا۔ عزیزان محترم، سیدہ نے یہ وصیت کی کیوں کہ میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے مجھ پہ جلتا دروازہ گرایا، جنہوں نے مجھے دربار میں بلایا۔ اس حدیث کو، سیدہ کی اس وصیت کو سمجھنے کے لیے نا ایک عالم دین کے جملے سن لیجئے۔ مولا امام حسن کی شہادت تھی، ایک عالم دین امام کی شہادت پڑھ کے آئے، رات کو بستر آرام پہ سو گئے، خواب میں دیکھا امام حسن مجتبی آئے، امام کی زیارت ہوئی۔ امام کہتے ہیں اے شیخ تم نے ہماری مصیبتیں نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں مولا میں آج ہی آپ کی شہادت بیان کر کے آیا ہوں، مولا میں نے آپ کے مصائب پڑھے ہیں۔ امام نے کہا نہیں تم نے ہماری بڑی مصیبت نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں مولا کون سی بڑی مصیبت؟ میں نے پڑھا آپ کو زہر دیا۔ کہتے ہیں ہاں یہ مصیبت ہے مگر سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولا آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہتے ہیں ہاں یہ مصیبت ہے مگر سب سے بڑی مصیبت نہیں۔ مولا آپ کا جنازہ واپس آ گیا، جنازے پہ تیر برسے۔ فرماتے ہیں ہاں یہ مصیبت ہے مگر سب سے بڑی مصیبت نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں مولا آپ ہی بتا دیجئے آپ کے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام رو کے کہتے تم نہیں جانتے، ارے ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مدینے کی گلیاں تھیں، ہماری ماں زہرا کو ایک ملعون نے تماچے مارے، میں دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں سے کبھی وہ منظر نہیں بھولتا۔ یہ ہماری زندگی کی مصیبت ہے۔ امام حسن مجتبی بڑا گریہ کرتے تھے، اپنی والدہ کو یاد کر کے بڑا روتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہا مولا آپ جتنا گریہ کرتے ہیں اتنا گریہ حسین نہیں کرتے، مولا آپ اتنے اشکبار کیوں ہوتے ہیں؟ امام نے پھر روتے ہوئے کہا تھا اس لیے کہ جو منظر میں نے دیکھا ہے حسین نے نہیں دیکھا، جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے حسین نے نہیں دیکھا۔ جب میری ماں در و دیوار کے درمیان آ گئی تھی یہ منظر حسین نے نہیں دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ جب میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سیدہ نے وصیت اسی خاطر کی تھی جب میرے جنازے میں یہ آئیں گے میری زینب سے برداشت نہیں ہوگا، میرے حسن بڑا غیرت مند ہے برداشت نہیں ہوگا۔ یا علی ایک دشمن میرے جنازے میں نہ آئے۔ مولا علی نے وصیت قبول کی، بس آخری جملے آپ نے گریہ کر لیا۔ امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول کریں۔ ایک بار کہا میرے پاس حسن کو بھیج دیجئے، علی سے رخصت ہوئی، حسن سے وصیتیں کی، حسن کو رخصت کیا، کہا میرے پاس حسین کو بھیج دو، حسین سے وصیتیں کی۔ ایک بار سیدہ نے بلایا اب میرے پاس زینب کو بھیج دو، زینب کبریٰ جن کی عمر 3.5 برس یا 4 برس کتابوں میں موجود ہے، سیدہ کے پاس آئیں، سیدہ نے وصیتیں کی۔ ایک بار کہا اے زینب ذرا وہ صندوق میرے پاس لے آؤ، ایک صندوق کی طرف اشارہ کیا، زینب کبریٰ وہ صندوق لے کے ماں کی طرف آ گئیں۔ ایک بار بی بی نے کہا ہے زینب یہ صندوق کھولو، زینب کبریٰ نے صندوق کھولا، پہلی چیز ایک چادر تھی جو زینب کے حوالے کی۔ اس ماں نے دنیا سے جاتے جاتے اے زینب یہ چادر ہے، یہ چادر ساتھ رکھ لو، اے زینب یہ چادر لے لینا، جب بھی سفر پہ جانا ہو اس چادر کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ چادر ممکن ہے تمہیں ضرورت پڑے، یہ چادر دین کا دفاع کرے، یہ چادر دین کی امانت بنے، اے زینب یہ چادر رکھ لینا۔ زینب کبریٰ بھی چھوٹی ہیں، چادر قبول کی، ایک کرتا دیا اپنے ہاتھوں سے سیدہ نے بنا تھا، اے زینب یہ کرتا ساتھ میں رکھ لینا، اے زینب جب تمہیں محسوس ہو کہ مدینے کا امیر حسین غریب ہو گیا ہے اس وقت یہ کہنا کرتا زینب حسین کو پہنا دینا۔ اب نہ یہ کرتا کس لیے،
کہا تم نہیں جانتی، ممکن ہے یہ کرتا حسین کے کام آ جائے، کوئی ایسا وقت بھی آئے جب حسین غریب ہو جائے، اس وقت میں یہ کرتا حسین کے حوالے کر دینا۔ شہزادی کو کرتا مل گیا۔ اب بی بی سیدہ نے اس بچی کے حوالے کہا اے زینب، اب کچھ کفن ہیں جو جنت سے آئے ہیں، میرے بابا نے میرے حوالے کیے تھے، ایک کفن تو آپ کے بابا علی میرے بابا کو دے چکے، اے زینب اب یہ کچھ کفن ہیں، یہ میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں، ان میں سے ایک کفن کچھ دیر بعد آپ کے بابا مانگیں گے، یہ کفن دے دیجئے گا، وہ کفن مجھے پہنایا جائے گا۔ اے زینب ان میں سے ایک کفن کچھ دنوں بعد آپ کے بھائی حسن آپ سے مانگیں گے، آپ کے بابا کو کفن دیا جائے گا، دو کفن باقی رہ گئے۔ سیدہ نے فرمایا اے زینب ان میں سے ایک کفن کچھ مدت بعد آپ کے بھائی حسین مانگیں گے، وہ کفن حسن مجتبیٰ کو دیا جائے گا۔ بی بی زینب سنتی آ رہی ہیں، اب ایک کفن باقی رہ گیا، پھر فرماتی ہیں اے زینب پھر کچھ دیر بعد آپ کے بھائی حسین پھر کفن مانگیں گے، اے زینب یہ کفن کھونے دے دیجئے گا، آپ کے بھائی حسن کو پہنایا جائے گا۔ جب سارے کفن ہو گئے، معصوم زینب نے ایک سوال کیا، کہا اماں بھائی حسین کے لیے کوئی کفن نہیں ہے؟ اس کیفیت میں زہرا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رو کے کہتی ہیں زینب میرا حسین بڑا غریب ہوگا، حسین بے کفن ہوگا، حسین کو کفن نہیں دیا جائے گا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگارا بانیان کی نیک حاجات کو پورا فرما، پروردگار مجالس اعظم میں اہتمام کیا گیا